میرا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اس موضوع پر بات کرنے لگے دونوں آپس میں، کسی بھی موضوع کے اوپر، صحابہ کے اوپر، نبی کے اوپر، اللہ کی ذات کے اوپر، قرآن کے اوپر، کسی موضوع پر بھی بات کریں گے تو یہ ساری چیزیں مسلمانوں کی ہیں۔ تو مسلمانوں کے لیے بات کرنے سے پہلے اپنا آپ کا مسلمان ہونا بھی تو ضروری ہے کہ میں اور آپ بھی تو مسلمان ہوں، لوگوں کو پتہ چلے کہ دو مسلمان کسی عنوان پر۔ اچھا، آپ کا کیا فرقہ ہے؟ آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ آپ اشعری ہیں، ماتریدی ہیں، کیا اہل حدیث ہیں، کیا حنفی ہیں؟ بتائیں اپنا عقیدہ۔ مذہباً مسلمان ہوں، مسلکاً حنفی ہوں، اور مشرباً دیوبندی ہوں۔ دیوبندی، چلیں ٹھیک۔ تو جو فرقہ اپنے اماموں کے اسلام ثابت نہیں کر سکتا نا، تو ان کے اپنے اسلام کی تو باری نہیں آتی نا۔ جو فرقہ اپنے اماموں کا اسلام ثابت نہیں کر سکتا، بلکہ ان کے مذہب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام بھی ثابت نہیں ہے، تو ان کے اپنے اسلام کی تو باری نہیں آتی نا کہ ہم پوچھ لیں کہ ابھی آپ کا کیا مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ عرض یہ ہے کہ دنیا کے اندر یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ایک کافر اٹھ کر مسلمان پر بات کرنا شروع کر دے۔ مسلمانوں پر بات کرنے کے لیے پہلے خود کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ آپ مسلمان اماموں کو امام مسلمان دیکھیں، مسلمانوں کے درمیان منافق بھی بہت ہے نا۔ منافق کون ہوتے ہیں؟ منافق وہ ہوتے ہیں جو حقیقت میں کافر ہوتے ہیں، روح میں مسلمان ہوتے ہیں۔ تو اب پتہ چلے نا، جس فرقے کے اپنے اماموں کے اسلام ثابت نہیں ہے، وہ کیسے دعا کر سکتا ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں؟ پہلے اپنے اماموں کا تم ثابت کرو نا کہ وہ بھی مسلمان تھے، پھر بات ہوگی کہ آپ بھی مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں۔ جی شیخ صاحب، اچھا آپ مدعا بیان کر لیں کہ ہم نے کس ٹاپک پہ، موضوع مناظرہ کیا ہے؟ موضوع مناظرہ میرے خیال سے مناسب یہ ہے، اصولی بات بھی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کریں، پھر آگے چل کے بات کریں۔ یہ موضوع مناظرہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ شیعہ غیر مسلم ہے۔ بھائی آپ کا عقیدہ یہی ہے کہ شیعہ غیر مسلم ہے؟ آپ شیعوں کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ عامر بھائی، کیا آپ کا موضوع یہ ہے کہ میری بات سنیں، میں اس عنوان پر بات کروں گا کہ کیا شیخ حسن الحیاری مسلمان ہے یا نہیں؟ یہ بات کریں کہ مفتی عامر مسلمان ہے کہ نہیں۔ پہلے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کریں، پھر آگے چلے جاتے ہیں۔ چلیں بھائی شروع کریں۔ جی شروع کریں۔ دیکھیں ہمارے ہاں، کیونکہ ہم اس طریقے سے ثابت کریں گے بھائی۔ شیخ صاحب میں آپ کو اپنا بتاؤں تاکہ بعد میں آپ سرپرائز نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ بعد میں نہ کہیں کہ اللہ یاری نے مجھے بتایا نہیں۔ دیکھیں جب ہم آپ ثابت کریں گے، دیکھیں حق اسلام سے تو خارج نہیں ہے نا، اسلام دین حق ہے، صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، دین حق اسلام سے خارج نہیں ہے۔ اسلام میں اگر ثابت ہو جائے دوسرے فرقے باطل ہیں تو پتہ ہی چلے گا کہ شیعہ حق پر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ہم اس سے بھی ثابت کر سکتے ہیں اپنا اسلام کیا جواب ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب ہم آپ کے ائمہ کو شکار کریں گے نا، ابو بکر، عمر، عثمان، ان کو جب شکار کریں گے، جب ان کا عدم اسلام ثابت ہو جائے گا تو آپ کا عدم اسلام خود بخود ثابت ہو جائے گا نا۔ تو پھر یہ بات سب ثابت ہے، یہ ثابت ہے کہ حق اسلام سے خارج نہیں ہے، تو پھر ثابت ہو جائے گا کہ شیعی مسلمان ہے، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں آئی نا بات؟ خارج نہیں ہے، لیکن ممکن ہے کہ اللہ یاری اسلام سے خارج ہو۔ پھر اللہ یاری تو کوئی اہمیت نہیں نا، شیعوں کی اہمیت ہے۔ اگر آپ میری ذات، بات ہو نہیں رہی، میں اپنے دفاع کے لیے نہیں آیا، میں شیعوں کے دفاع کے لیے آیا ہوں۔ اگر آپ مجھے یہاں پہ کہہ دو نا کہ اللہ یاری ایجنٹ ہے، میں جواب نہیں دوں گا۔ آپ ادھر کہہ دو شیخ صاحب۔ آپ کو دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ان کو کہا تھا نا کہ آپ جو بت اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، وہ آپ کی حفاظت کیا کریں گے؟ جو اللہ یاری اپنا دفاع نہیں کر سکتا، وہ کسی ابھی پتہ چلے گا نا کہ ابھی دفاع کر سکتا نہیں کر سکتا اللہ یاری۔ نہ بنیاد چھوڑ کر سر سے نہیں پکڑتے، مدانی لسی نکالنے کے لیے نا دہی میں چلانی پڑتی ہے، پانی سے کبھی بھی مکھن نہیں نکلا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، بنیاد کی بات کرتے ہیں۔ چلے ہم شروع کرتے ہیں بھائی، شروع کرتے ہیں بھائی۔ میں شروع کر لوں بھائی، اجازت ہے؟ کتنے منٹ ہے میرے پاس؟ یار موضوع طے کرنے کے لیے 10 منٹ لگاؤ گے؟ اللہ کے بندو 2-3 منٹ آپ نے کہہ دیا، موضوع طے کر دیا، آپ کہتے ہیں اللہ یاری کافر ہے نا، موضوع آپ نے کہہ دیا، صحیح ہے؟ میں نے اب پتہ چلے گا نا کافر کون ہے جب ہم کتاب کھولیں گے نا، بخاری مسلم جب کھولیں گے، یہ مسلم ہے، یہ بخاری ہے، پتہ چلے گا کہ اللہ یاری کافر ہے یا کوئی اور کافر ہے، ٹھیک ہے؟ شروع کر دوں؟ شروع کروں شیخ صاحب؟ کھولو بخاری، کھولو مسلم؟ آئے ڈر گیا شیخ، جو یہ اللہ یاری کہتا ہے کہ بخاری کھول دوں، شیخ ڈر جاتے ہیں، شیخ ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں آج کون سا کیس کھولے گا۔ اللہ مناظرہ شروع کرنا ہے یا مناظرہ طے کرنا ہے؟ بسم اللہ، 5 منٹ چلیں جی، بسم اللہ کرو، بسم اللہ کرو شیخ عامر۔ عرض یہ ہے، جی عرض یہ ہے، سب سے پہلے بات تو ہم نے 2 کتابیں اٹھائی تھی، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ مناظرے کے اصول کے مطابق دلیل دیں گے، مناظرے کے اصول سے ہٹ کر دلیل نہیں دے سکتے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ عرض میں نے یہ کرنی تھی کہ جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے بات کرنی ہے کسی موضوع کے اوپر،
ائمہ کے اوپر، اپنی جماعت کے اوپر، اپنے فرقے کے اوپر، تو اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے میں نے عرض یہ کی کہ پہلے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر لیں، پھر کسی دوسرے کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ بنیاد یہ ہے کہ جو یہ آپ پہ لاگو نہیں ہوتا، یہ آپ پہ لاگو نہیں ہوتا ہے، یہ اصل میرے اوپر آپ بات کریں، میرے اوپر آپ بات کریں، میں بات کرتا ہوں آپ پہ، میں بات کرتا ہوں، اجازت ہے میں شروع کروں؟ 48 سیکنڈ چل چکے، چلیں آپ بات کر لیں، میں پھر بات کرتا ہوں۔ میں گفتگو کرتا ہوں، یہ جب اصول آپ پہ بھی لاگو ہوتا ہے نا، شیعوں نے کیا قصور کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اگر کسی فرقے کا پیشوا، رہبر، لیڈر غدار ثابت ہو جائے تو وہ فرقہ بھی غدار ہے نا، کیونکہ وہ اسی کا پیروکار ہے۔ تو یہ اگر کسی فرقے کا لیڈر وہ مسلمان نہ ہو، اس کا اسلام سے تعلق نہ ہو، تو فرقہ، ہاں، اس کے ماننے والے کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ صحیح ہے، ٹائمر چل رہا ہے بھائی، دیکھیں میں کا ریکارڈنگ بھی چلا دوں۔ یہ بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن نے فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ مومن تو صرف وہ ہیں جن پہ اللہ کی آیات کی تلاوت کی جائے، وہ ان کی ایمان بڑھ جاتی ہے، اور وہ اللہ پہ ان کا توکل بڑھ جاتا ہے، بھروسہ بڑھ جاتا ہے۔ كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون۔ قرآن مجید ایک ایسے گروہ کی بات کر رہی ہے کہ ان کو اگر آپ جہاد پر، جنگ بدر کی طرف لے کے جا رہے تھے، یہ بدر والوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ موت کی طرف ان کو پکڑ کے آپ لے کے جا رہے ہیں، اور موت ان کو سامنے نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم ہیں، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُحِقَّ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ یہ لوگ مجرم لوگ ہیں کہ آپ ان کو ہزار کرامت دکھائیں، معجزہ دکھائیں جنت کے، قرآن کے، کہ اگر آپ شہید ہو جائیں آپ جنت جائیں گے، ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، یہاں پر ملاحظہ کریں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، مسلم چھاپ دار الفکر، بیروت لبنان میں چھپی ہے۔ یہاں پر وہ کون حضرات تھے جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر لے گئے تھے، لیکن وہ اتنے ڈر کے مارے کفار سے ڈر رہے تھے جیسے کہ ان کی جان نکل رہی، موت آ رہی ہے، اور قرآن نے کہہ دیا کہ یہ کیا ہے، ان کو نہ شہادت پہ یقین ہے نہ جنت پہ یقین ہے۔ وہ یہ لوگ تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ ابو سفیان آ رہا ہے بھائی، تو انہوں نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا، فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَأَعْرَضَ عَنْهُ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے مشورہ کیا، ابو بکر نے ایسا مشورہ دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ پھیرنا پڑا، منہ پھیر دیے، اعراض کیا۔ ثم تکلم عمر فأعرض عنه، پھر عمر نے گفتگو کیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ پھیر دیا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ دوسرے کتب میں بھی موجود ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں سے منہ پھیرتا ہے؟ دیکھیں، ایک شخص آپ سے گفتگو کر رہا ہے، منہ پھیر دے، یہ توہین ہے، یہ کیا ہے، یہ تحقیر ہے اس شخص کی، یہ اس نے غلط بات کی، اس کی واضح دلالت ہے۔ قرآن نے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے جو مومن صحابی ہیں ان سے آپ نے تواضع کرنا ہے، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، آپ کے پاس جو مومن ہیں ان کے ساتھ آپ نے تواضع سے پیش آنا۔ لازمی بات ہے، یہ تواضع نہیں ہے، منہ پھیر دینا کسی سے، یہ تواضع نہیں ہے۔ اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کن لوگوں سے منہ پھیر دو؟ مشرکین سے، منافقین سے، جاہلین سے۔ یہ سورہ انعام ہے، اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ منہ اگر پھیرنا ہے تو کس سے پھیر دو؟ مشرکین سے پھیر دو۔ میں نے صحیح مسلم کی حدیث دکھا دی جن کے نزدیک بالاجماع صحیح ہے، جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر دی، کس سے؟ ابو بکر سے، عمر سے۔ یہ مجھے بتائیں کہ ان کا مشورہ صحیح تھا؟ صحیح مشورے پہ بھی کوئی منہ پھیر دیتا ہے؟ مشورہ غلط ہی تھا نا، مشورہ اتنا غلط تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر دیا مشورہ، اور اس نازک مرحلے پر کہ ابو سفیان کا لشکر آ رہا ہے، مسلمان تباہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس مسئلے پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط مشورہ دینا یہ کس کا کام ہے؟ اسی کا کام ہے جس کو قرآن نے بتا دینا، آیا میں نے پڑھ دیا، جو اسلام کا غدار ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پہ شرکت ہی نہیں کرنا چاہتا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ایسے لگ رہا ہے کہ وہ موت کی طرف جا رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے حکم ہے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، جاہلین سے منہ پھیر دے۔ جاہل کون ہے؟ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ، یہ وہی لوگ ہیں کہ اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف پکارے نا، ہدایت کی بات ہی نہیں سنگے۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ آپ کے صحابی ہیں، یہ آپ کی طرف دیکھتے رہتے ہیں لیکن ان کی آنکھوں میں بصارت کچھ بھی نہیں ہے، ان کی آنکھوں میں بصیرت کچھ بھی نہیں، یہ دیکھتے ہیں لیکن ان کو نظر حق نہیں آتا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ میرے محترم ناظرین، میرے پاس 15 سیکنڈ ہے، وہ مسلم کی حدیث ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر یہ کہتے ہیں ابو بکر عمر بدری تھے، بدر میں انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط مشورے دیے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر دیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم منافق سے، کافر سے منہ پھیرتا ہے۔ بسم اللہ کریں جی سر، شیخ صاحب۔ مفتی صاحب آپ آگے 5 منٹ آپ
جی الایاری صاحب، آپ نے 5 منٹ برباد اور ضائع کر دیے. آپ کو ایک ہی جملہ میں نے کہا 48 سیکنڈ کے درمیان میں نے بات شروع کی. آپ کو میں نے کہا کہ اس عنوان پر بات کرتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں. آپ نے اس پر بات کرنی ہے کہ کیا مفتی عامر مسلمان ہے یا نہیں ہے. آپ نے شروع ہی جینوں کی طرح کیا اور آخری آیت بھی آپ نے اعراف کی پڑھی ہے کہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. آپ کو اتنا سمجھ نہیں ہے، اتنا نہیں پتا، بنیادی سی بات نہیں پتا کہ مناظرے میں بنیادی دلیل کہاں سے دیتے ہیں، دلیل کا آغاز کہاں سے کرتے ہیں. بات میرے ایمان پر ہے، آپ کے ایمان پر ہے. آپ جا کر صحیح مسلم اور صحیح بخاری کو اٹھا کر لے ہیں، آپ جا کر قرآن شریف کو لے کر اٹھا کر آئیں. قرآن شریف میری کتاب ہے، بخاری میری کتاب ہے، صحیح مسلم میری کتاب ہے. جب آپ کی کتاب ہی نہیں ہے تو آپ دلیل کیسے دے سکتے ہیں اس میں سے؟ آپ قرآن کو حق مانتے ہیں، بخاری کو حق مانتے ہیں، مسلم کو حق مانتے ہیں. اگر مسلم اور بخاری کو حق مانتے ہیں تو کیا بقیہ باتیں بخاری اور مسلم کے اندر حق نہیں ہیں؟ قرآن کے اندر جو بقیہ باتیں وہ حق نہیں ہیں؟ الزامی دلیل کب دی جاتی ہے؟ تحقیقی جو دلیل کب دی جاتی ہے؟ جس آدمی کو اتنا بنیادی ہی نہیں پتا، وہ میرے ساتھ مناظرہ کر رہا ہے، وہ مناظرے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کا ٹائم بھی برباد کر رہا ہے. کیا ہمیں آپ نے بدھو سمجھا ہوا ہے یا محرم الحرام میں حسین رضی اللہ تعالیٰ کا خون بیچنے والا دلال سمجھا ہوا ہے آپ نے ہمیں؟ یزید کی وجہ سے ہماری روٹیاں تو نہیں چل رہی. یہ تو آپ لوگوں کے کام ہے کہ بیٹھ کر کے اس کی وجہ سے ٹائم برباد کرتے ہیں. جس آدمی کو اتنا نہیں پتا کہ دلیل تحقیق سے شروع کرتے ہیں، تحقیقی دلیل پہلے عرض کرتے ہیں. آپ نے جو رٹا ہوا تھا وہ آپ نے سنا دیا مجھے کہ یہ رٹا میں نے لگایا ہوا ہے. ایسے نہیں کرتے جی. رٹے جو ہے نا، ہماری جوتیوں میں بیٹھنے والے لوگوں نے بھی اتنے رٹے لگائے ہوئے ہیں. یہ علماء کا کام نہیں ہوتا رٹے مار کے رسالے سنانا. یہ رسالے ہم نے لکھے ہیں جو رٹے مار کے آپ سناتے ہیں. کم از کم پہلے اتنا پتا کریں کہ دلیل ہوتی کیا ہے، دلیل کہتے ہیں کس کو ہیں، دلیل کی قسمیں کتنی ہیں، مناظرہ کہاں سے کرنا ہے، اس کی دلیل کہاں سے دینی ہے. جو آدمی قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے وہ قرآن سے دلیل کیسے دے سکتا ہے؟ پھر مانا یہ ہے یا تو اس کی بات غلط ہے یا وہ قرآن کو تسلیم کرتا ہے. اگر وہ تسلیم کرتا ہے تو پھر پورا تسلیم کرے گا. صحیح مسلم سے ہم نے روایت پڑھی ہے، اس کو پورا تسلیم کریں گے. یا تو اس کو ماننا چھوڑ دیں یا پھر دلیل دینا چھوڑ دیں. دونوں باتیں تو نہیں آ سکتی. ایک آدمی کہے کہ میں مانتا بھی نہیں ہوں اور دلیل بھی اسی سے دینی ہے. ایک آدمی کہے کہ یہ زہر ہے، اس سے پینے والا مر جائے گا، لیکن میں اس کو پیتا ہوں لیکن مرتا نہیں ہوں. پتہ چلا زہر ٹھیک نہیں ہے، اس سے پینے سے مرتا نہیں ہے آدمی. تو لہٰذا مناظرے کی کچھ بنیادی چیزیں ہیں. آپ ایک طرف کہتے ہیں، ابھی میں بیٹھا ہوا تھا عتیق رحمان صاحب کے ساتھ لگے ہوتے، بڑی لمبی تفصیلی آپ نے بات ان کے ساتھ کی ہے، میں نے اتنے مناظرے کیے، مجھے تو آپ اکائی کے بچے نظر آتے ہیں. جس آدمی کو بنیادی دلیل کا ہی نہیں پتا وہ کیا بات کرے گا، کیا نہیں کرے گا. آپ وقت لے لیں، تسلی کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ تیاری کریں، بیٹھ کر کے پھر بات کریں. عنوان یہ ہے کہ کیا الحیاری مسلمان ہے یا نہیں. میرا دعویٰ یہ ہے کہ آپ کائنات کے بدترین کافر ہیں، بلکہ کائنات کے بدترین نہیں، دھوکے باز کافر ہیں. کیونکہ آپ نے امت کو دھوکہ دیا ہوا ہے، جھوٹ بول کر پر فساد مچایا ہوا ہے آپ نے دنیا میں. حضرت حسین کا خون بیچنے والے لوگ ہو آپ، ان کی وجہ سے آپ کی روٹیاں چل رہی ہیں. حضرت حسین کے خلاف جو یزید بدبخت نکلا تھا اس کی وجہ سے آپ کی روٹی روزی جاری ہے. تو لہٰذا مشورہ یہ ہے کہ آپ ٹائم لیں مکمل تفصیل کے ساتھ، 3 دن لگائیں، 5 دن لگائیں، قیامت تک کے لیے ٹائم ہے. آپ بیٹھ کے تیاری کریں، پوچھیں کہ دلیل ہوتی کیا ہے، دلیل کہتے کس کو ہیں، اور پہلے مناظرے میں دلیل کون سی جاتی ہے، بعد میں کون سی جاتی ہے. جس آدمی نے اٹھتے ساتھ ہی الزامی دلیل شروع کر دی ہے. قرآن کھولو جی، پہلی تفسیر ہے، آخریت کے پڑھی وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، سورہ اعراف. اور اللہ کے بندو خود پڑھ رہے ہو کہ جاہلوں سے اعراض کرو، بٹھا سامنے مفتی کو لیا مناظرہ کرنے کے لیے، اتنا نہیں پتا کہ دلیل کون سی دیتے ہیں اور شروع کر دیے رسالے رٹے ہوئے. آپ بتائیں نا دلیل کیا دے بھائی. مجھے بھی سمجھ رہے کہ انہیں بدھوں کی طرح بدھو ہے سامنے بٹھا لیا، میں جو تقریر کروں گا یہ سن لے گا. ایسا نہیں ہے. مسلم الثبوت جو چیز ہوتی ہے نا، اپنے مطابق پہلے اس کو کرتے ہیں، اتھینٹک چیز سامنے رکھتے ہیں. آپ قرآن کو ناقص مانتے ہیں، آپ مسلم کو مانتے نہیں ہیں، بخاری کو مانتے نہیں ہیں، ایک روایت اٹھا کے کیسے لا سکتے ہیں بیچ میں سے؟ آپ کا کتا میرا کتا آپ کا کتا ٹومی ایسے ہو گیا، اور کبھی پانی سے مکھن نکلا کر کیا رہے ہیں بڑے بتائیے شیخ. لہٰذا گزارش یہ ہے آپ کو تا قیامت میری طرف سے ٹائم ہے. جس دن آپ کے پاس تیاری ہو جائے آپ بتائیے گا، عاجز آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے گا کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں. میرا دعویٰ یہ ہے کہ آپ کائنات کے دھوکے باز کافر ہیں. حضرت حسین کے خون کے دلال ہیں آپ، خون بیچ کے کھا کے حسین کا، اور آپ تراویح کے دلال، خون بیچ کے کھانے والے لوگ ہیں. لہٰذا آپ کو تا قیامت ٹائم ہے. ادھر ٹائم میرا بھی پورا ہو رہا ہے. آپ تیاری کریں تسلی کے ساتھ بیٹھ کر، مناظرے کے اصول پڑھیں، پھر بات کریں گے. تو چلے شیخ صاحب آپ بتائیں دلیل کیا ہوتی ہے، آپ بتائیں. 1 منٹ لے. میں کیوں بتاؤں بھائی، میں آپ کا استاد تھوڑا ہوں، پڑھانے تھوڑا آیا ہوں. دلیل بھائی دلیل وہ کتاب دے کے ہم خصم کے مسلمان سے اگر دلیل دے دیں، آپ کہتے ہیں دلیل جو ہے غلط ہے. بخاری مسلم کے آپ مانتے ہیں نا، بخاری مسلم کو صحیح مانتے ہیں، اس سے ہم دلیل ثابت کرتے ہیں بھائی، کہتے ہیں مجھے، کہتے ہیں منظور نہیں. تو کون سی دلیل دے دیں ہم کے لیے شیخ صاحب؟
ہے جی بخاری میرے نزدیک اتھینٹک ہے، مسلم شریف میرے نزدیک اتھینٹک ہے، قرآن صحیح میرے ہے، نزدیک اتھینٹک ہے، آپ کے نزدیک تو اس میں نہیں لکھا ہے۔ نا، میں تو اس میں آپ لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کیا نا ابو بکر عمر سے، تو کس نے اعراض کیا بتاؤ جی؟ عرض یہ ہے کہ میں یہاں قرآن اور حدیث اور آپ کا استاد بن کے نہیں بیٹھا ہوں، مناظر بن کے بیٹھا ہوں، آپ پہلے پڑھیں سیکھیں پھر آئیے گا بات کرنے کے لیے۔ جو رٹا آپ نے سنا مجھے یہ میرے طلباء کو سنا سکتے ہیں، ہماری جوتیوں میں بیٹھنے والے نمازی سنا سکتے ہیں آپ کو۔ تو سنائیں آپ نا، تو آپ بتائیں نا، آپ بتائیں نا، آپ کے نزدیک دیکھیں قرآن فرماتا ہے نا شیخ صاحب، قرآن کا فرمان یہ ہے کہ کافرین سے اعراض کرو۔ آپ نے رٹا مارا شیخ صاحب اپنے رٹا مارا ہوا، رٹے کو چھوڑ دیں، رٹے کو چھوڑ دیں۔ شیخ صاحب آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں نا، آپ کے طالب علم بھی ہیں نا، آپ ان کو سناتے ہیں۔ سکھانا نہیں چاہتا نا، میں سکھانا نہیں چاہتا، تو دوسروں کو سکھائیں نا، مجھے نہ سکھائیں، مجھے نہ سکھائیں، جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو سکھائیں، علی بھائی کو سکھائیں، علی آصف بھائی کو سکھائیں۔ دیکھیں بات یہ ہوئی تھی میری، یار سن لیں، بات یہ ہوئی تھی کہ آج موضوع طے کریں گے، آپ تیاری کریں موضوع کے اوپر، آپ کی تیاری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے جو رٹا میرے موضوع بالکل تیاری ہے شیخ صاحب، دیکھیں ابھی میرے بالکل تیاری ہے۔ 4 منٹوں میں رٹا سنا دیا ہے، جس آدمی نے پہلے 4 منٹوں میں رٹا سنا دیا اسے پتہ ہی نہیں دلیل ہوتی ہے، وہ کیا تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے؟ چلیں بھائی ابھی میری باری ہے، 5 منٹ میں لے علی آصف بھائی حسن بھائی لے لو 5 منٹ، 5 منٹ لے لو۔ حسن بھائی ایسے ہوتا نہیں ہے، ایسے ہوتا نہیں ہے، آپ ٹائم لیں، تو آپ کاٹ کے بھاگنا چاہ رہے ہیں، کاٹ کے بھاگنے کے چکر میں ڈر گئے بھائی۔ مفتی عامر صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ ویسے ہی آپ لوگ پرسنالٹی کے اوپر مناظرہ کہہ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ میں اس وقت گھر میں موجود ہوں، سونے کی تیاری تھی، آپ کی ٹیم نے رابطہ کیا، میں بیٹھ گیا، آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پیچھے دیوار ہے، میں نے کہا بالکل دیوار ہے، اس سے یہ پتا چلے 5 منٹ کی باری ہے نا، اب مجھے بات کرنے دو نا، میں اپنی باری میں کہہ دیں جو کہنا کہہ دیں، اپنی میری باری ہے نا، ابھی میری باری ہے نا، 5 منٹ ہو، میں اپنا 5 منٹ لے لوں بھائی، 5 منٹ لے لوں میں علی آصف بھائی، اجازت ہے؟ 5 منٹ دیتے ہیں اور کیا 5 منٹ کا کریں گے آپ؟ نہیں مجھے دیکھیں بھائی تیاری ہے نا۔ شیخ صاحب میری باری ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ صاحب نے کہا تھا کہ مسلمان ہے، میں نے کیا عرض کیا؟ میں نے عرض یہ کیا کہ جس فرقے کا امام مسلمان نہیں ہے وہ خود کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اگر ہم ثابت کریں مثلا قادیانیوں کے جو نبی ہیں، قادیانیوں کے جو نبی ہیں وہ کافر مرتد ہیں۔ شیخ صاحب بات کرنے دو نا، میری باری ہے۔ قادیانیوں کے جو نبی ہے وہ کافر ہے، تو قادیانی کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ کسی بھی فرقے کا لے لو نا، اگر ان کے لیڈر کو آپ ثابت کریں کہ ان کا لیڈر فراڈی ہے، کافر ہے، تو وہ فرقہ تو کافر ہو جائے گا نا۔ اچھا تو عرض یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ، مجھے نہیں معلوم کہ دلیل کیا ہوتی ہے، مجھے جو پتا ہے نا مناظرات کا، اور میں کچھ سالوں سے مناظرات میں مشغول ہوں، آپ کا زیادہ تجربہ، آپ زیادہ جانتے ہیں، پر ہمیں سکھا دیں بھیا، بتا دیں کہ بھائی مناظر دلیل کیسے ہوتی ہے۔ دلیل یہ ہوتی ہے کہ خصم کے کتب سے دلیل لاؤ۔ میں آپ کے کتب سے ثابت کر رہا ہوں شیخ صاحب کہ قرآن نے فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کافر سے اعراض کرو، مشرک سے اعراض کرو، اور جاہل سے اعراض کرو۔ جاہل کون ہے؟ جاہل یعنی منافق۔ فرمایا کہ جاہل وہ ہیں کہ اگر ان کو حق بات سنا دو تو وہ سنتے نہیں ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن حقیقت کو نہیں دیکھتے، یہ ان کو جاہل بولا ہے، ان سے اعراض کرو۔ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کے صحیح ترین کتاب میں کر کے دکھا دیا کہ کس سے اعراض کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر سے اعراض کیا نا۔ آپ کہتے ہیں اللہ یاری کو پتہ نہیں ہے کہ دلیل کیا، آپ سمجھا دیں نا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اعراض کیا شیخین سے۔ ہمارے نزدیک قرآن پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل فرماتے، قرآن پہ عمل فرماتے، عمل کرتے تھے، قرآن کی اتباع کرتے تھے، اسی لیے ابو بکر عمر سے اعراض کیا کہ قرآن نے حکم دیا کیسے لوگوں سے اعراض کرو۔ کن لوگوں سے فرمایا کہ کافر مشرک منافق سے اعراض کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کیا۔ تو پتہ ثابت ہوا کہ شیخین کریمین چلے گئے جی، وہ چلے گئے تو آپ کا بھی اسلام سے واسطہ نہیں نا، وہی زبانی واسطہ ہے، زبانی طور پہ وہ بھی مسلمان تھے، آپ بھی مسلمان۔ مزید دلیل سے سن لو شیخ صاحب، مزید دلیل۔ آپ کہتے ہیں کہ شیعہ غیر مسلم ہے جی، آپ سن لو مزید جی۔ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں دلیل کیا ہوتی ہے، ان کو پتہ ہے دلیل کیا ہوتی ہے نا، یہ بتا دیں ہمیں۔ یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، ملاحظہ کریں جی، حدیث صفحہ نمبر 941، حدیث نمبر ہے 1847۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون بعد ائمۃ لا یہتدون بہدائی، میرے بعد جو امام آئیں گے وہ میرے ہدایت پہ نہیں ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون سے امام آئے؟ ابو بکر صاحب تھے نا، وہ میرے ہدایت، عمر صاحب تھے، عثمان صاحب تھے، میرے ہدایت پہ نہیں، ولا یستنون بسنتی، اور میرے سنت پہ بھی نہیں ہے۔ اچھا جو ہدایت پہ نہ ہو، سنت پہ نہ ہو، وہ زبانی طور پہ مسلمان ہے نا، حقیقت میں تو مسلمان نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بالکل مسلمان نہیں ہے۔ فرمایا وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ الْإِنْسِ، وہ ایسے ہوں گے کہ حقیقت میں شیطان ہوں گے انسان کی روح میں۔ اب مجھے بتاؤ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون سے خلیفہ بنے تھے؟ شیخ جی وہ تو تاریخ کو پتہ نا، آپ کہتے ہیں شیعہ غیر مسلم ہے، اور بھائی آپ کہتے ہیں شیعہ غیر مسلم ہے، آپ کا وہ چلا گیا نا جی، آپ کا اپنا رشتہ اسلام سے کٹ گیا جی۔
کیونکہ جب آپ کے بڑوں کا رشتہ اسلام سے کٹا ہوا ہے تو آپ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں جی؟ چلیں میرے پاس یہ 3 منٹ کافی ہیں، شیخ صاحب تم جواب دے دو۔ اب شیخ صاحب آپ یہ نہیں کہنا کہ بھئی یہ شیخ اللہ کی معلوم دلیل کیا ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ ہے یہ مسلم ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ مناظرے میں اپنی کتاب سے دلیل نہیں دیتے، لوگ خصم کے کتاب سے دلیل دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ چلیں شیخ صاحب بولو، یہ پہنچ گیا بیچارہ کیا بولو۔ بات کرنے لگا ہوں میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ بات کرنا ہے۔ آپ نے میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ نے اپنا پہلے بھی رٹا سنایا ہے، 5 منٹ تک چلا یاد تھا، 5 منٹ سنا ہے، دوسری دفعہ آپ نے شروع کیا 3 منٹ پہ ختم ہو گیا۔ پیارے عزیز عرض یہ ہے نا کہ میں نے پہلا آبجیکشن یہ لگایا کہ آپ نے جو دلیل دی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر یہ بات میری غلط ہو کہ آپ کا طرز دلیل ٹھیک ہو، میں شکست لے کے دے دوں گا، میں شکست لکھ کے دے دوں گا کہ اگر آپ نے دلیل ٹھیک دی ہو مناظر کی زبان میں، تو کوئی دنیا کا مناظر کہہ دے کہ دلیل ایسی دی جاتی ہے، الزامی دلیل پہلے دی جاتی ہے، تو میں شکست لے کے دے دوں گا۔ بات یہ ہے کہ رٹے کو چھوڑ دیں، ہم چٹائی پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں، زمین پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں، جو رٹے آپ سناتے ہیں نا ایسے ہم اپنے طلباء کو یاد کراتے ہیں۔ نمازی ہمارے جو مسجد آتے ہیں نا بالکل تھوڑے وقت کے لیے، بس 15 منٹ 20 منٹ نماز پڑھی واپس چلے جاتے ہیں، اتنا ہم ان کو بھی رٹا لگوا دیتے ہیں۔ میرے عزیز ہم بند کمروں کے گھگو نہیں ہیں، میں نے پہلے عرض کر دیا، لہٰذا دلیل کے لیے پہلے کچھ ضروری چیزیں اس کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے پھر مسلم شریف سے اٹھا کر ایک روایت پڑھی، میں کہوں گا کہ اسی مسلم کے اندر ایک اور روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر جنت میں ہیں، آپ کہیں گے میں اس کو نہیں مانتا، تو یہ کوئی بات تو سمجھ آنے والی نہیں ہے، ورنہ کہے کہ میں کتاب کے ایک جز کو مانتا ہوں دوسرے جز کو نہیں مانتا ہوں۔ لہٰذا دلیل وہ دے جو تحقیق ہو، آپ الزامی دلائل کو دیکھ کر کے بات نہ کریں۔ پھر آپ نے کہا جاہل کی بات، وہ عارض انیل من الجاہلین کے اوپر آپ نے وہاں سے بات شروع کی تھی، تو کیا جاہل سے مراد منافق ہے جن کو علم نہ ہو وہ مراد نہیں ہے؟ یہاں حسن اللہ یاری مراد ہے، میں تو کہتا ہوں، کیونکہ اسے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ مناظرے میں دلیل کہاں سے دیتے ہیں۔ پھر ایک اور بات میں عرض کر دوں